به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سامعین محترم، گزشتہ مجلس میں اس سے پہلے مجلس میں اتباع سنت پر بات چل رہی تھی. سنت کی پیروی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اتباع سنت کی پیروی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور شاگرد بھی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کی والدہ نے لا کر آپ کی خدمت میں ان کو بٹھایا تھا. بچے تھے 10 سال کے، پڑھتے بھی تھے اور خدمت بھی کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا یا انس یا بنیہ، آپ نے فرمایا یا انس یا بنیہ ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. یا بنیہ ذلك سنتي فمن احب سنتی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے حضرت انس کو قریب بلا کر پیار سے سمجھایا، اے میرے بیٹا، اگر آپ سے ہو سکے آپ صبح و شام اس طرح کاٹیں، اس طرح گزاریں کہ آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض نہ ہو. ان استطعت ان تمسي وتصبح فليس في قلبك غش لأحد. آگے پھر آپ نے دوبارہ پیار سے فرمایا یا بنیہ ذالک سنتی من احب سنتی کانا معی فی الجنہ. آپ نے بڑی بشارت دی
یہ میری سنت ہے کہ دل میں جو ہے نا کسی مسلمان کے لیے، نہ رشتہ دار نہ غیر رشتہ دار، نہ دوست نہ دشمن، کسی مسلمان کے لیے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت یہ نہ رکھے۔ اگر آپ ایسا کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ میری سنت یہی ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔ من احب سنتی کان معی فی الجنہ، یہ بہت بڑی بشارت ہے اتباع سنت میں۔ اگرچہ اس موقع پر آپ نے خاص سنت بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دل کو حسد، کینہ، بغض، عداوت وغیرہ سے پاک رکھے۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے، دو بندوں سے، چار بندوں سے ملنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسی باتیں پیش آ ہی جاتی ہیں جس سے دل جو ہے وہ تھوڑا کھٹا ہو جاتا ہے۔ تب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی اس کو پالتا رہے اندر، میں نے اسے انتقام لینا ہے، میں نے اسے بدلہ لینا ہے، اور میں نے آج سے بات نہیں کرنی ہے وغیرہ وغیرہ منصوبے بناتے رہتے، اس میں کافی وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک تو کیا اپنا حملہ کرنا اس پر دوبارہ، ایک یہ کہ اس کے حملے کا دفاع کرنا، دونوں باتیں وہ سوچتا رہتا ہے۔ تو سوچتے سوچتے جو ہے نا ایک زندگی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا فرمایا مجھ سے شکایت نہیں لگایا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں جب آپ کے سامنے آؤ تو میرا دل ہر ایک کے لیے کھلا رہے، سلیم الصدر ہو کر آؤں، اس دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ اور حسد و بغض، جذبہ انتقام یہ نہ ہو، سب مسلمان میرے لیے برابر ہو۔ کیونکہ شکوہ شکایت کرنے سے، غیبت کرنے سے، جس کی غیبت کی جائے وہ وتاب، اس کے لیے دل کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا رکاوٹ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے ہی آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں جب تم شکایت لگاؤ اس سے کیا ہوگا، میرے دل بھر جائے گا، مجھے اس کو صحیح معنی میں سمجھانے کا انشرا نہیں ہوگا تو اس کا نقصان ہے۔ وہ مسلمان ہے، میرے پاس سیکھنے کے لیے آیا، میرے مجلس میں سیکھنے کے لیے آیا، میرے درس میں سیکھنے کے لیے آیا، آپ نے نقصان پہنچا دیا، اب میری توجہ اس سے ہٹ گئی، یہ ایک مسلمان کا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے شکوہ شکایت نہیں کرو، مجھے سلیم الصدر ہو کر آنے دو۔ بہرحال سنت یہ ہے کہ دل کو پاک و صاف رکھو، کسی سے بھی انبن ہو جائے تو جو تعلیم آئی حدیث مسلم شریف میں روایت ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے انبن رکھنا یہ جائز ہے۔ انبن رکھنا جائز نہیں، تو کیا کریں؟ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے 3 دن تک اجازت دی، اس کے بعد کیا نا معاف کر۔ البادی بالسلام بری من الکبر، کیا آپ جب جو ہے نا پہل کرے گا لڑائی کے بعد سلام کرنے میں پہل کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ آپ علیہ السلام نے اس کو بشارت دی یہ بندہ متکبر نہیں ہے، انبن ہے، اس کو وہ جاری رکھا ہوا ہے، تو دل میں جاری رکھنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور حضرت انس کے توسط سے
قیامت تک آنے والے انسانوں کو تعلیم دی کہ جناب یہ کہ یہ سلسلہ چھوڑ دو۔ کون سا سلسلہ؟ دل میں پکانے کا، انتقام لینے کا جذبہ، اس کو چھوڑ دو اور دل کو پاک و صاف رکھو۔ انہیں استطاعت ان تخفیہ وہ تخفیہ ولیس فی قلبک غش لأحد۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ذالک سنتی، یہ میری سنت ہے۔ فمن احب سنتی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت کا۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ یہ بتا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک جو ہے نا میری محبت، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس کے دل میں اپنے والد کے مقابلے میں، اولاد کے مقابلے میں اور تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جائے، تب تک جو ہے نا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، یہ انتہا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ کہ یہ جائزہ لینا ہے جناب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جائزہ لیا اپنے دل کا۔ آپ نے 3 شرطیں لگائی کہ میری محبت والد کے مقابلے میں، اولاد کے مقابلے میں، تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ۔ تو صحابہ کرام تو عمل کرنے والے تھے، فوری طور پر سب نے اپنے دلوں کا جائزہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جائزہ لیا۔ جائزہ لے کر جو ہے نا حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے سب سے محبوب ہے لیکن اپنی جان کے مقابلے میں محبوب نہیں، یعنی کہیں جو ہے نا اگر آپ کی محبت میں مجھے جان دینی پڑے میں نہیں دے سکتا، مجھے جان کے اپنی جان زیادہ پیاری ہے آپ کے مقابلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا یا عمر، پھر تو ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ جائزہ لیا، پھر دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اذن یا عمر، پھر تو کیا ہوگا، آپ کا جو ہے نا ایمان مکمل ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کیا کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کس قدر محبت ہے یا نہیں۔ یہ جو آپ نے ایک معیار بتایا سب کے مقابلے، پھر اللہ نے حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈالی تاکہ انسان جائزہ لے، سمجھے واقعتاً محبت ہے یا نہیں، کتنی محبت ہے، سنت سے کتنی محبت ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، ایک آپ کی سنت سے محبت ہونا۔ آپ کی سنت سے محبت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سے محبت ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ سے محبت ہے، سنت سے محبت ہے۔ کتنی محبت ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صاحب جو ہے حالات معلوم کرنے کے لیے مکہ سے حدیبیہ آئے،
کہ ایک ہماری طاقت ہے، ایک مسلمانوں کی طاقت ہے. ہم تو اپنے علاقے میں ہمارے بچے بھی لڑیں گے، عورتیں بھی لڑیں گی، ہم بھی لڑیں گے، ہمارا گھر ہے. اب یہ تو باہر سے مدینہ منورہ سے آئے، 1400-1500 صحابہ. تھوڑا ہم اپنی طاقت کا جائزہ لیں. اس کے لیے نعیم بن مسعود قریشی ان کو بھیجے، بڑے ہوشیار آدمی کے بعد میں مسلمان ہو گئے. اب جناب جب وہ وہاں گئے، آپ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے گرد جمع تھے. جب آپ وضو کر کے آپ کو وضو کا پانی نیچے گرتا، صحابہ نیچے ہاتھ رکھتے، نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پھر اس کو اپنے چہرے پہ ملتے. اچھا، پھر جس کو پانی نہیں ملا وہ ان کو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تھوڑا تھر کر کے پھر اپنے چہرے پر ملتے. ایک عجیب سما تھا محبت کا، عقیدت کا. تو نعیم بن مسعود نے جانا پھر کوئی بات نہیں کی، اپنے علاقے میں جا کر کہا دیکھو تمہاری عزت کسی میں ہے، صلح کر لو، کیونکہ میں نے قیصر اور جو ہے نا کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، ایسی اطاعت، ایسی فرمان برداری، ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی دنیا میں. یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتا ہے، تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، صلح کر لو. پھر وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو گئے تو صلح حدیبیہ پیش آئی. تو صحابہ کو کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی. ایک صحابی جو ہے دکھائی چیزیں چاہیے. اب جناب یہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ پشنے لگوایا. جب پشنے لگوایا خون نکالا، ایک پیالے میں بھرا. پھر جناب یہ کہ ایک صحابی سے فرمایا یہ خون ہے میرا، لے جاؤ، تھوڑا دیکھ داغ کے دیوار پہ گرانا. یہ صحابی کافی دیر بعد واپس آئے، پوچھا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کسی محفوظ جگہ میں گرانا. تو میں نے بہت غور کیا، کوئی جگہ ایسی ملی نہیں جو میرے سینے سے زیادہ محفوظ ہو. تو میں نے وہ خون پی لیا، نکالا تو تھا زخم سے، لیکن خون آب علیہ السلام کا تھا. کیسے پیا؟ کہا یا رسول اللہ، میرے دل نے گوارا نہیں کیا میں اپنے ہاتھ سے آپ کا خون زمین پہ گراؤں، پھر میں نے پی لیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ شریف تمہیں بشارت ہو بالجنت، جنت میں. اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کے جسم کو زمین پر حرام کرا دیا. ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، زمین نہیں کھا سکتی کسی نبی کی جو ہے نا جسم کو. تو اور تمام انبیاء کا جسم جو ہے جہنم پر حرام ہے، اور جس پیٹ میں نبی کا خون گیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آپ نے بشارت اس کو میں محبت میں بہت کوشش کی کہ میں اپنے ہاتھ سے نبی کا خون زمین پر گراؤں. یہ میرے جو ہے نا طبیعت نے اس بات کو کیا نہیں کیا پسند ہو نہیں سکا مجھ سے. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ نے گرفتار کیا تھا. گرفتار کر کے ان سے فرمایا
ہم سے کفار نے کہا تم اگر بس ایک کام کرو، ایک دفعہ ہمارے سامنے اپنے نبی کو ایک گالی دے دو، ہم تمہیں رہا کر دیں۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن لے گئے میدان میں، پھر کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو مطلب کہ اپنی حیات میں زندہ رہوں، اس کے مقابلے میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے، میرے دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کہا کہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن میں اپنی زبان سے نبی کو گالی دوں یہ ہرگز برداشت نہیں۔ چنانچہ 3 دن ان کو آزمایا گیا، اس پر سولی پہ لٹکا دیا، لیکن ہے کہ زبان سے ایسا نہیں کہا کہ ایسے کیسے ہوگا؟ محبت اور عظمت، عقیدت نبی کے ساتھ کس قدر محبت ہوگی، اتباع سنت ہے۔ یہ فرمایا من آیا سنت ہے فلہ اجر مئات شہید، کہ میری ایک سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اندہ فساد امت۔ اب یہ کہ یہ ہم نے جائزہ لیا، جیسے حضرت عمر نے اسی مجلس میں جائزہ لیا کہ کتنی محبت ہے میرے دل میں، یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اور یہ کہ مسئلہ میں نے آپ کو سنا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن تک جائزہ لیا کہ جناب ہے کہ کس قدر مجھے سنت سے اتفاق ہے اور سنت تو میرا عمل ہے۔ کیسے جائزہ لیا؟ جائزہ اس طرح لیا، مثلا میں رات کو سونا چاہتا ہوں، سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اعمال کرتے تھے، وہ اعمال میں بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یہ جائزہ لینا ہے۔ آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے سونے سے پہلے۔ انسان جب باوضو ہوتا ہے تو شیطان اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، وضو کا بڑا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بندہ کوئی باوضو سو جائے، وضو کر کے وضو کی حالت میں سوئے، پھر رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھل جائے پیشاب کے لیے، کسی مقصد کے لیے، یا یہ کہ اذان ہو گئی اس لیے 12، جیسے بھی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی جو بندہ جو دعا بھی مانگے وہ دعا اللہ قبول کروا دیتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے وضو کر کے سونے کا، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت بھی رات کو آنکھ کھلے وضو کرے تو دعا مانگے دعا قبول ہو جائے گی۔ یقین کی بات، اللہ والے جو ہے تجربہ کرتے رہتے، اعتماد کا تجربہ پھر فائدہ حاصل کرتے، محبت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو باوضو سے، ہم نے یہ جائزہ لینا ہے ہر ایک نے، مثلا سونے کے متعلق جو سنت ہے، تو میں نے بتایا تھا اردو زبان میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اکمال الشیم، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خصائل نبوی، جو در حقیقت شرح ہے شمائل ترمذی کی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گلزار سنت، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے استاد الحدیث تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ تو جناب یہ کہ ان کی کتاب ہے گلزار سنت، حضرت مفتی عبد الحکیم صاحب
سکروی جو مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب کے والد ماجد تھے، ان کی کتاب علیکم بسنتی. ایسے ہمارے عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی جو ہے نا کتاب ہے عربی زبان کے اندر، ایسے بزرگوں کی جو ہے نا عربی میں اردو میں مختلف کتابیں ہیں جنہوں نے سنت کو جمع کیا کہ سونے کی سنت کیا مسئلہ. تو اب یہ جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا سنت کے مطابق سونے کا، کیا میں بھی ایسے کرتا ہوں؟ اب آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے، بستر کو جھاڑتے تھے، اور یہ کہ آیت الکرسی پڑھتے، سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھتے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھتے. پھر دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، پھر دعا پڑھتا اللہم بسمک آمنت وأحیا. ایک دعا نہیں، کئی دعائیں منقول اس موقع میں. اب یہ کہ جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اسی طرح سنت کے مطابق سوتا ہوں یا سنت کے مطابق نہیں سوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ محاسبہ ہے سنت کا جائزہ لینا. اب یہ کہ رات کو اگر کوئی ڈراؤنا خواب نظر آتا، خواب ایسا تو نظر آیا کہ اس سے جو ہے نا کیا بندہ ڈر گیا. ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے لوگوں نے لٹایا اور جو ہے نا مجھے ذبح کرنا ہے، یہ میں نے خواب دیکھا. پھر میں خواب میں ذبح ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ کب خون نکل رہا تھا. آپ علیہ السلام نے دیگر صحابہ کو بلا کے فرما دیا، یہ بیچارہ جو ہے نا رات کو شیطان اس کے پاس آیا اور شیطان جو ہے نا ان کے ساتھ کھیل کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا میں نے خود خواب دیکھا. یہ کیا خواب دیکھا؟ یہ کیا کرنا ہے؟ مجھے ذبح کرنا ہے. تو جب کوئی ایسا موقع آئے تو فرماتے ہیں کہ آپ پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ تتکار دو، پھر کروٹ بدل لو، بدل کے سو جاؤ، کوئی شیطان آپ کا دوبارہ نہیں آئے. سننا تھا. اس پر اگر عمل ہو جائے تو نہ کسی کو خواب بیان کرنے کی ضرورت ہو، نہ پریشان من ضرورت ہو. سننا نیند سے بیدار ہو. اب یہ کہ نیند جو ہے نا یہ اخت الموت، موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت. اب جناب یہ کہ جب بیدار ہو، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اس میں بہت لوگ جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ. ایک صحت کی نعمت ہے، اس کو کام میں نہیں لاتے، ضائع کرتے رہتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اس کو کام میں نہیں لاتے. الصحہ والفراغ، فرصت ہے کام نہیں کیا. اب جو بیمار ہو جاتا ہے، اب افسوس ہو رہا ہے کہ جناب کاش میں کچھ کر لیتا، میں کچھ کر لیتا. اور جب مشغولیت آ گئی پھر سوچ رہا ہے کاش میں کچھ کر لیتا. تو یہ دونوں نعمت ہیں، صحت اور یہ فراغت. اب یہ کہ جب نیند سے بیدار ہو گیا تو بیدار ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو آپ کو معلوم ہے. تو نیند سے بیدار ہونے کی کیا سنت ہے، اس کا جائزہ لیا جائے. پہلے سنت کو سیکھا جائے، یہ علم ہے. پھر یہ کہ جائزہ لیا جائے، یہ محاسبہ ہے کہ میں جو سنت پر پیرا ہوئیں گا.
بیت الخلا میں جا رہے ہیں، تیرے دعائی یاد نہیں رہی، کیوں نہیں رہی؟ کس نے آپ کو بلایا؟ وما انسانی الا الشیطان۔ تو آپ جو عادت ڈالیں تو سنت پر عمل، لوگ تو سمجھتے میں تو بہت بعمل، بڑا بعمل ہوں۔ جب جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ بعمل ہے یا بے عمل ہے۔ جائزہ لیں سنت کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے، سنت کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے۔ ورنہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے میں بڑا جو ہے نا پارسا ہوں، بلا تزکوا انفسکم، اللہ فرمانے اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھتا۔ جائزہ لو، پتہ لگ جائے گا کہ سنت کتنی ہے، سنت پر عمل۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیعت تھے مولانا مفتی محمد حسن قمر السری صاحب سے، تھوڑا غور کریں تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب قمر السری جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے، دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، یہاں کراچی میں طارق روڈ میں ایک مسجد ہے رحمانیہ مسجد، تو رحمانیہ مسجد قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر پہلے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد کے دیوار کے ساتھ حضرت کی قبر ہے، گھر تو لاہور میں، قبر یہاں میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ بیمار ہو گئے تھے، کراچی علاج کے لائے گئے، یہاں انتقال ہو گیا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں انتقال ہو وہیں دفن ہونا چاہیے، اصل سنت ہے، تو دفن کر رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مردے کو قبر میں لیٹانے کا مصنون طریقہ یہ ہے، ہمارے یہاں پر دیار ہند میں، پاکستان ہے، سعودی عرب تک ہم سے قبلہ یہ مغربی جانب، تو لہذا میت کو مشرقی قبر کی مشرقی دیوار کے ساتھ لیٹایا جائے، جیسے زندگی میں کروٹ پہ لیٹتا ہے، کروٹ پہ لیٹا جائے، چہرہ ان کا قبلہ کی طرف ہو میت کا، اور پیٹھ جو ہے نا دیوار کے ساتھ مشرقی دیوار سے لگی ہوئی ہو، تو یوں مطلب کہ لیٹانا یہ سنت ہے۔ تو بعض وہ سیدھا لیٹا دیتے ہیں، کہتے مجھے مسجد میں خیال ہو کہ ایسا وہ حضرت کو خلاف سنت دفن کیا جا رہا، میں گیا بھاگے وہ مسجد تو ساتھ ہی تھی، دیکھا پھر انہوں لوگوں نے سیدھا وہ لیٹا ہوا تھا، پھر میں خود قبر میں اتر کے جو ہے نا ان کو دیوار کے ساتھ مشرقی دیوار سے لٹایا، رخ ان کا قبلہ کی طرف کیا، سنت پر جو ہے نا کیا کہ ان کو لٹایا مرنے کے بعد۔ تو جو بندہ زندگی میں سنت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کے لیے سنت کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ جاؤ دیکھو کہ کیسے ان کو لٹا رہے ہیں۔ اب یہ کہ جو بندہ زندگی میں ہی دائیں کروٹ پہ نہ لیٹے، اس کو مرنے کے بعد کیا سنت نصیب ہو، یہ سعادت کیسے نصیب ہو؟ تو جائزہ لینا ہے، میں کیسے لیٹتا ہوں اور کیسے بیدار ہوتا ہوں، کیسے وضو کرتا ہوں، کیسے وضو کرتا ہوں۔ اب مثلا ہم جائزہ لیں، وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا، ایسا خلال کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، خلال نہیں کیا انگلیوں کا، تو خلاف سنت وضو ہوا، تو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوا۔ تو جائزہ لینا ہے کہ میرا وضو سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا نہیں دیکھنا ہے، وضو میرا وضو کیسے سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور وضو کی کتنی سنت ہیں، اور وضو کی کتنی سنت ہیں جن میں ہم عمل نہیں کرتے۔ اب داڑھی کا خلال کرنا ہے، ایسے پانی مار کر ایسے داڑھی کا خلال، یہ سنت ہے۔ اب جناب یہ کہ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب خلال فرماتے تھے ساتھ ایک جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے. جملہ یہ ارشاد فرماتے تھے ہاکذا امرنی ربی. یہ حدیث ہے. جیسے کر کے کیا فرماتے ہاکذا امرنی ربی. حضرت ہمیشہ جب وضو فرماتے ہیں حضرت مفتی رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو تھوڑا زور سے پڑھتے تھے ایسے مان کے. حضرت بڑے پیار سے پڑھتے تھے ہاکذا امرنی ربی. ہے نہیں مزہ آتا ہے جو بڑا مزہ آتا ہے ایسا کہنے میں. اب ہم نے دیکھنا ہم بھی ایسے کرتے نہیں کہ حضرت فرماتا ہے داڑھی نہیں بھی ہے تب بھی ایسا کرو تب بھی خراب. اور یہ خراب کرنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے. پھر فرمایا کہ ناک جھاڑنا باقاعدہ طور پر یہ بھی سنت ہے. اور فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے جو کونے ہیں اس کو مسلنا, کیونکہ اگر اس میں جو ہے نا میل رہ جائے پانی پہنچے تو مانے وضو نہیں ہوگا. تو سنت پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ وضو سنت کے مطابق کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں. تو اپنی زندگی کا ایک جائزہ لینا ہے. اپنی زندگی کا ایک جائزہ لینا ہے میں کس قدر عامل بھی سننا ہوں. اپنے بارے میں جائزہ لیں کیا کبھی ہم نے ایسے خلاف کی. ٹھیک. تو گردن کے مسح کا مصنون طریقہ کیا ہے, کانوں کے مسح کا مصنون طریقہ کیا, سر کے مسح کا مصنون طریقہ کیا وضو ہمارا سنت کے مطابق ہو رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ جناب جی ہم تو متبع سنت ہیں, تو واقعہ متبع سنت ہے یا اس میں کچھ نقص ہے کمی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.